اچھا جی، ایک پاکستانی قوم کا بڑا عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے جی آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ ایسی کو خبریں دیکھی ہوں گی جس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ اب ہم نا جی کریڈٹ لینے کے لیے نا دوسروں پہ بھی چپٹے مار رہے ہوتے ہیں ہاں جی بجائے خود محنت کرنے کے یا جو کریڈٹ آپ کا اپنا ہے وہی لینے کے دوسروں کی محنت اور دوسروں کی جو اپنا کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس میں ہم ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بالکل مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ راہ جاندے ہی لب جاوے سانو آپ نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پاکستان میں جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے جی جی سی ایس ایس جسے کہتے ہیں جس میں ڈائریکٹ 17ویں گریڈ کے افسر تعینات کیے جاتے ہیں ہاں جی سر اس کا جو امتحان ہوا ہے اس دفعہ اس کا جو رزلٹ آیا ہے وہ ماشاءاللہ 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 12,792 امیدواروں نے امتحان دیا تھا اچھا اور تحریری امتحان میں 12,792 امیدواروں میں سے پاس ہوئے ہیں 355 اور آخری مرحلے میں انٹرویو یہ وہ سارا کچھ دے دعا کے جی جی 170 بچے نے ہائے اچھا اب یہ جو ہائی فائی افسر لگنے کے لیے جا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ان کی جو تعیناتی ہو رہی ہے ان کو اب تعیناتی کے پروانے مل چکے ہیں ریزلٹ یعنی آ گیا ہے پہلے تو میں ان تمام امیدواروں کو جو 170 بچے ہیں بیچارے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے افسر لگیں گے اب ہمارے ملک کے اندر اپنا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھیں گے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں گے ہاں جی اچھا ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ان پاس شدہ امیدواروں میں 2 ہندو کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اچھا جی ہاں ان میں ایک کا میرا خیال ہے نام ہے کہ جیون ریباری اور دوسرے کھیم چند جندوڑا میں اگر غلط نام لے رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں وہ بھی دونوں سلیکٹ ہوئے ہیں بطور افسر واہ جی لائمن یہ ہمارے لیے عزت کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ جو 2 ہندو امیدوار پاس ہوئے ہیں سلیکٹ ہوئے ہیں بطور آفیسر جی یہ ہماری یہ جو اپنا اقلیت سے محبت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں بالکل یہاں پہ ایکویلٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے ہاں جی لیکن اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سی ایس ایس کا نتیجہ آتے ہی پاکستان میں ایک چیز فوراً زندہ ہو جاتی ہے اکیڈمیوں کی مارکیٹنگ اس امتحان کی تیاری کے لیے مختلف اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں ہاں جی آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف 175 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں لیکن سینکڑوں کے حساب سے اکیڈمیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان میں سے زیادہ بچے ان کے اکیڈمی کے تھے ہر اکیڈمی نے اپنے اپنے حساب سے کامیاب امیدوار بننے کی کوشش کی ہے صحیح کسی نے کہا جی ان میں سے 105 امیدوار ہمارے سٹوڈنٹ تھے اچھا کسی نے فرمایا جی 99 امیدوار یعنی 89 ہمارے تھے لو تیسری اکیڈمی نے اعلان کیا جی 86 ہمارے تھے ہائے چوتھی نے کہا جی کہ 110 کی رسید تو ہمارے پاس ہے پانچویں نے 80 اپنے نکال لی ہے ہائے چھٹی نے پوری سینچری پوری کر لی ہے اب اگر ان تمام دعوے داروں کے امیدوار کٹھے کیے رہ جائیں تو میرا خیال ہے 12 کو 1000 ہی بانٹ دینے جن نے ٹوٹل سن ہائے تے 5 تے وچوں 170 ہوئے نے ہائے ہائے کریے کی یہ دا یعنی آپ دیکھیں کہ یار آپ بجائے محنت کرانے کے سٹوڈنٹس کو ان کو اس قابل بنانے کے کہ پاس ہوں ہاں جی جیڑے بیچارے پاس ہوئے نے انہاں دے اوتے سارے چپٹے مارن ڈے نے بالکل سب کے دعووں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر کامیاب امیدوار نے ایک وقت میں 10 اکیڈمیوں میں داخلہ لیا ہوا ہے ہائے ہائے صبح ایک اکیڈمی میں ایسے دوپہر دوسری اکیڈمی میں کرنٹ افیئر شام تیسرے ادارے میں پاکستان افیئرز اور رات کو کسی آن لائن اکیڈمی سے کلاسیں لیتے رہے ہائے اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں ہاں یعنی جو کامیاب ہوتا ہے نا یہ کہاوت ہے نا جی کہ کامیابی کے تو 100 باپ ہوتے ہیں میرا ہے جی میرا پھوپھی دا پتر میرا چاچے دا پتر ہے میرا محلے دار آ جڑا ہن فلٹ نہیں ہویا بورڈ چ لاؤ اے میرے والد صاحب دی سکی ایک کئین لگدی سی او دا جڑا نکاح جوائی سی نا جی او دا جا اگوں بہنوئی سی او دے بہنوئی دی ایک چھوٹی سالی سی او دے منڈے دا اے بہنوئی لگدا
कामयाब हो जाए सही कोई बंदा। आप माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट हैं, जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨੇ ਐਸਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਫੜ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਸੇਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अब मेरा मतलब है कि सारे सीनियर्स की इज्जत तो करनी चाहिए, मगर ये तो बात सच है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी हमेशा यतीम होती है। यानी इन अकेडमियों का असल मसला कामयाबी का नहीं है, बल्कि कामयाबी का क्रेडिट लेना है। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे भी किसी दानिश्वर ने कहा था ना जी कि पाकिस्तान में कामयाबी एक लावारस प्लाट की तरह होती है जिस पर हर बंदा कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ तो बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेना जी, तो महल्ले की आंटियां तक कह रही होती हैं मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये बच्चा बहुत ज़हीन है। दूसरा वाकया इन दिनों आपने देखा होगा, सबकी नजरों से गुजरा होगा कि इंडिया का वो जो आर्टिस्ट है विजय थलापति जी, वो इंडिया के को मेरा हाल तामिल फिल्मों का हीरो शीरो है। हाँ जी, हाँ जी। वो सियासत में आया और वो कामयाब हो गया है, बल्कि उसकी पार्टी ने बहुत ज्यादा हासिल कर ली हैं सीटें। जी जी। बड़ा मुझे मजा आ रहा है कि हमारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियां अब उसे नोच रही हैं। कोई उसके साथ फोटो बना के पता नहीं AI से या वैसे कहीं उसने को खिंचा ली, वो दिखा रहा है कि ये देखे ये हमारे लीडर का पैरोकार था। दूसरे कह रहे नहीं जी ने आंखें वो हमारे लीडर को फॉलो करता रहा। यार वैसे तो आप लोग जब आर्टिस्ट की बात होती है तो उसको बेइज्जत करने पे तुल जाते हैं और मुख्तलिफ तज़हीक आमेज़ अलकाबात से नवाजते हैं। ते वो तो दुश्मन मुल्क का एक एक्टर जीते आए, अब सारे आप उसके रिश्तेदार बनने चल पड़े। हाँ जी। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें, आप अपने आप को दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप जो सोशल मीडिया पे ये चीजें डाल रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंचती होंगी? हाँ जी, हिंदुस्तानी कौम नहीं वो देखती होगी, पढ़ती होगी। बिल्कुल सर। वो किस तरह तमस्खर उड़ा रहे होंगे हमारा कि यार ये क्या कौम है, ये क्या करती है। हाँ जी, हाँ जी। भाई हमने तो इससे पहले कभी उसका नाम भी नहीं था सुना। वो किथों तुहाडा यार फॉलोअर हो गया या किथों तुहाडा मुरीद हो गया है। हाँ। वो जित गया है उसको मौज लेने दो। अपनी मेहनत करो यार, अपनी अपनी पार्टी के अंदर रह के आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको पसंद करें। बिल्कुल सही। इस तरह के क्रेडिट लेके तो बात नहीं बनती। हाँ जी। लेकिन अजीजी मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है, उन जाली दानश्वरों को बड़ा अच्छा जवाब मिला है जो कहते थे कि आर्टिस्ट को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और यार इनको छोड़ो, मेरे सारे मोहल्लेदार हर दफा मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हों, इलेक्शन में खड़े हों। और मैंने कहा यार तुम गली में मुझे खड़े नहीं होने देते, इलेक्शन में कैसे खड़ा हूँगा।